بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ تمام میل اور فیمیل جو گورنمنٹ کے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ اس میں اپلائی کرنے سے پہلے اس پروگرام کی تمام تر شرائط کو آسان لفظوں میں سمجھ لیں، اس کے بعد اپلائی کریں۔ اس پروگرام میں ایک ایک شرط کا پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے گورنمنٹ سکول بھی نہیں ملے گا اور آپ کے قیمتی پیسے 10,000 ہوں یا 50,000 ضائع ہو جائیں گے۔ ہر کیٹیگری کی وضاحت اچھی طرح سمجھ لیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ذرا بھی حصہ مس کر دیا تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں، آپ کو اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں، آپ کو اسکول ملے گا یا نہیں۔ تو چلیے اب وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ اس پروگرام میں اپلائی کرنے سے پہلے آپ اس پروگرام کا تعارف حاصل کر لیجئے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے PPP ماڈل کے طرز پر کم کارکردگی والے سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت پنجاب کے سرکاری اسکولوں کی تنظیم میں نو کر کے عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام کے اجرا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا مقصد کہ وہ تمام اسکول یعنی کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد میں اضافہ کرنا، یعنی جب وہ اسکول پیف میں چلے جائیں گے تو ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا، طلباء و طالبات کو بہتر تعلیمی ماحول کی فراہمی، 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں بشمول اسکول سے باہر بچوں OOSC یعنی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اسکولوں میں داخلے کو یقینی بنانا اور ان اسکولوں کے اندر اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا، یہ اس کے مقاصد ہیں۔ اگر آپ گروپ کی شکل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس گروپ میں 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ تینوں کے 3 مرد بھی ہو سکتے ہیں، وہ تینوں کی 3 خواتین بھی ہو سکتی ہیں۔ خواتین اپنا اپلائی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں، مرد حضرات اپنا اپلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یا باہم دونوں مل کر کے کچھ مرد اور کچھ خواتین شامل کر کے 3 کا گروپ بنا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جو مرکزی درخواست گزار ہوگا اس کی کوالیفیکیشن MA MSc BS یعنی 16 سالہ تعلیم ہونا ضروری ہے، جو مرکزی اپلیکینٹ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو باقی 2 ہوں گے ان کی کم از کم تعلیم جو ہے وہ گریجویٹ یعنی 14 سالہ تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تینوں درخواست گزاروں میں سے کم از کم ایک درخواست گزار کا نیچرل سائنسز، انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کا ہونا ضروری ہے، یعنی تینوں اپلیکینٹس جو گروپ ہے ان میں سے کوئی ایک ممبر ایسا ہو جو نیچرل سائنسز اس کی ڈگری ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہو یا کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ ہونا اس کا ضروری ہے۔ شرط نمبر 4 یہ ہے کہ تینوں درخواست گزاروں کی عمر کی حد زیادہ سے زیادہ 40 سال ہے، یعنی اس سے زیادہ ایج نہیں ہونی چاہیے۔ عمر کا تعین درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ سے کیا جائے گا۔ یہ جو ینگ گروپ ہے اسکولوں کی دی گئی فہرست میں سے 5 موضوعی اسکولوں کا انتخاب کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ لسٹوں میں آپ کے ضلع، آپ کے تحصیل یا آپ کے قریب کے کون سے گورنمنٹ اسکول ہے جن کا لسٹ میں نام ہے، تو آپ ان میں سے 5 جو موزوں ترین اسکول ہیں، آپ کے قریب ترین ہیں، ان کا انتخاب کریں گے۔ منتخب کردہ اسکولوں میں سے درخواست گزاروں کے مجموعی اسکور کی بنیاد پر میرٹ پر آنے کی صورت میں ایک اسکول الاٹ کیا جائے گا۔ اب میرٹ کیسے بننا ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 ہے، بڑا اہم ہے، تینوں درخواست گزاران میں سے ایک درخواست گزار کے پاس کم از کم 3 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ٹیچنگ اسکول مینجمنٹ کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ اس جگہ پر بھی بہت سارے اپلیکینٹس غلطی کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ یہاں ایک نقطہ ہے کہ آپ کی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو پڑھاتے ہوئے، ٹیچنگ کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا ہو، یعنی ماسٹر ڈگری کے بعد آپ کو 3 سال کا عرصہ ٹیچنگ کرتے ہوئے گزر گیا ہو۔ اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حاضر سروس سرکاری ملازمین درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، جو بھی اس وقت گورنمنٹ ملازم ہیں وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے۔ تینوں درخواست گزاروں میں سے کوئی بھی فرد پیف یا کسی سرکاری ادارے سے بلیک لسٹ، سزا یافتہ یا مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والا
نہ ہو، یعنی اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ، کوئی FIR وغیرہ بھی نہ ہوئی ہو۔ تینوں درخواست گزار درخواست کے ساتھ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کروائیں گے۔ ایسی درخواست جو غلط معلومات یا نامکمل دستاویزات پر مشتمل ہوگی رد کر دی جائے گی۔ تو اگر آپ ایک گروپ کی شکل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ 10 کے 10 پوائنٹ آپ ذہن نشین کر لیں، اگر آپ ان پر پورا اترتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کریں، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر آپ گروپ کی شکل میں اپلائی نہیں کرنا چاہتے، انڈیویجولی طور پر اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی شرائط کچھ اس طریقے سے ہیں کہ MA MSc BS یعنی 16 سالہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے مرد اور خواتین درخواست دینے کے اہل ہیں۔ نمبر 2، درخواست گزار کے پاس MA MSc BS 16 سالہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کم از کم 5 سال کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر گروپ کی شکل میں تھا تو وہ 3 سال کا تجربہ مانگا گیا تھا، لیکن اگر آپ انڈیویجولی ذاتی طور پر اکیلے درخواست دینا چاہتے ہیں تو 16 سالہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد 5 سال کا تجربہ ضروری ہے ٹیچنگ کا۔ نمبر 3، درخواست دہندگان کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد اس میں جو ہے وہ 65 سال ہے۔ درخواست گزار کی عمر کا تعین درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ سے کیا جائے گا۔ نمبر 4، درخواست ریٹائر سرکاری ملازمین دینے کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 5، درخواست گزار اسکولوں کی دی گئی فہرست میں سے 5 موزوں اسکولوں کا انتخاب کرے گا۔ جیسے آپ کو اوپر پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے قریب کے علاقے، قریب کے اسکول میں دیکھیں کہ کون کون سے گورنمنٹ اسکول جو ہیں جن کا لسٹ میں نام آیا ہوا ہے، وہ آپ نے 5 سلیکٹ کر لینے ہیں۔ جبکہ منتخب کردہ اسکولوں میں سے درخواست گزار کے سکور کی بنیاد پر میرٹ پر آنے کی صورت میں ایک اسکول جو ہے وہ الاٹ کیا جائے گا۔ نمبر 6، درخواست گزار پیف یا کسی سرکاری ادارے سے بلیک لسٹ نہ ہو، سزا یافتہ نہ ہو، مجرمانہ ریکارڈ نہ رکھتا ہو۔ درخواست گزار درخواست کے ساتھ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کروائے گا۔ ایسی درخواست جو غلط معلومات پر مبنی ہوگی، نامکمل دستاویزات ہوں گی، اس کو رد کر دیا جائے گا، اور حاضر سروس سرکاری ملازمین جو ہیں وہ درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ED ٹیک والوں کی شرائط جو ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ایجوکیشن چین کی شرائط بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے لیے گروپ کی شکل میں یا پھر انڈیویجولی جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے NGOs کی، جو پہلے اسکول چلا رہے ہیں، ان کی شرائط بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب عمومی شرائط جو درخواست گزاران ہیں وہ ذرا ملاحظہ فرما لیں، وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ نمبر 1، مندرجہ بالا پروگرام کے تحت کامیاب درخواست گزاران کو طے شدہ نرخوں کے مطابق اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیس ماہانہ کی بنیاد پر حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ نمبر 2، میرٹ کی تمام تر تفصیلات آن لائن موجود ہیں، یعنی TOR تفصیلی شرائط و ضوابط میں درج ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہیں۔ نمبر 3، ابتدائی مرحلے پر منتخب ایجوکیشن چین، ED ٹیک فرم یا NGOs کو اپنے منتخب کردہ اسکولوں کی بہتری کے لیے تجاویز اور انرولمنٹ میں اضافے کے بارے میں تفصیلی پریزنٹیشن ڈیٹیل یعنی پریزنٹیشن دیے گئے فارمیٹ کے مطابق دینا ہوگی۔ نمبر 4، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں استعمال کی جائیں گی جو حکومت پالیسی کے مطابق فراہم کرے گی۔ نمبر 5، نامکمل، غلط معلومات یا غیر دستخط شدہ درخواست مسترد کر دی جائے گی۔ نمبر 6، ایسی درخواستیں جن کی پرنٹ شدہ کاپی بما دستاویزات مقررہ تاریخ کے اندر موصول نہیں ہوگی، اس کو بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ نمبر 7، پروسیسنگ فیس کے بغیر موصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا، یعنی اگر آپ گروپ کی شکل میں اپلائی کرتے ہیں تب بھی 10,000، انڈیویجول کرتے ہیں تب آپ کے 10,000، لیکن اگر آپ NGOs، ED ٹیک فرم یا کسی اور حوالے سے اپلائی کرتے ہیں تو 50,000 روپیہ جو ہے ناقابل واپسی جمع کروانا ہوگا۔ پروسیسنگ فیس کے بغیر موصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد کر دیا جائے گا۔ پرنٹ شدہ درخواست کی کاپی کے ساتھ پروسیسنگ فیس جمع کروانے کا ثبوت لفظ کرنا لازمی ہوگا۔ نمبر 8، درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 5 جون 2024 ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد موصول ہونے والی درخواستوں کو مسترد تصور کیا جائے گا۔
خواہ آن لائن درخواست مقررہ تاریخ کے اندر جمع کروائی گئی ہو۔ نمبر 9، ہر لحاظ سے مکمل درخواست بما تمام ضروری تصدیق شدہ دستاویزات بذریعہ ڈاک یا کوریئر مقررہ تاریخ تک درج ذیل پتہ پر دفتری اوقات میں موصول ہونی چاہیے۔ اب کس کو بھیجنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی درخواست جو ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 52L گلبرگ 3 لاہور جو ہے وہ بھیجنی ہے۔ ادارہ کسی بھی ایک یا تمام درخواستوں کو منظور یا مسترد کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے اور اس بابت ادارہ کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔ مندرجہ بالا پروگرام حکومت پنجاب کی بجٹ کی منظوری کے ساتھ مشروط ہے۔ درخواست فارم، TORs اور ترجیحات کی ہدایات پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ مزید معلومات کے لیے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ہیلپ لائن نمبر پر صبح 9 بجے سے رات 8 بجے تک رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن اپلیکیشن جمع کروانے کے لیے نیچے جو ہے وہ اس کا پورٹل دے دیا گیا ہے، اس کو وزٹ کریں۔ نوٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درخواست فارم کے لفافے پر PSRP فیز 1 لکھنا ضروری ہے۔ یہ ہیں وہ تمام کیٹیگریز کی شرائط جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب آپ خود بیٹھ کے اگر آپ ٹیم کی صورت میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں 3 لوگوں کی ٹیم کی طور پر، تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ ان تمام باتوں پر، شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ اگر یس تو ابھی اپلائی کریں، آن لائن اپلائی کریں، پھر ڈاکومنٹس تمام پورے کر کے فیس جمع کروا کے درخواست بھیج دیجئے۔ اگر آپ انڈیویجولی اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ماسٹر ڈگری کا مکمل ہوئے 5 سال ہو گئے اور 5 سال کا آپ کا تجربہ ہو گیا ہے ٹیچنگ کا، تو اس کے علاوہ باقی تمام شرائط پوری ہوتی ہیں، تو جلدی سے اپلائی کیجئے کیونکہ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 5 جون 2024 ہے۔